خوش آمدید۔ اچھا، تو آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ گہری گفتگو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہمارے سامنے ایک ایسا سوال ہے جو آج کل کی دنیا کی ہر سوچ سے بالکل الٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اپنے مقاصد کو سخت محنت، جدوجہد اور وہ جو کہتے ہیں نا زبردستی کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ مطلب ہسل کلچر کے بالکل خلاف۔ بالکل۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم صرف قدرت کے نظام پر بھروسہ کر کے کامیابی حاصل کر لیں؟ یہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بالکل، اور یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے، ہزاروں سال سے انسان اس پر غور کر رہا ہے، اور اسی کا جواب تلاش کرنے کے لیے آج ہم ایک بہت ہی پراسرار اور قدیم چینی کتاب تاؤ تے چنگ کا سہارا لیں گے۔ تاؤ تے چنگ؟ جی، اس کا اگر موٹا موٹا مطلب دیکھیں تو وہ ہے راستے کی کتاب، اور وہ راستہ خود کو دنیا میں کیسے ظاہر کرتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ کتاب 2000 سال سے بھی پرانی ہے، لیکن اس کی حکمت آج کے برن آؤٹ اور ذہنی دباؤ کے شکار انسان کے لیے شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ اور اس کے مصنف لاؤزو، وہ بھی کسی راز سے کم نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ مشہور فلسفی کنفیوشیس کے زمانے کے تھے، لیکن ان کے بارے میں کوئی ٹھوس معلومات ہے ہی نہیں۔ جی، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے پیچھے صرف یہ کتاب چھوڑی، جیسے کوئی ماہر جنگل میں ایسے چلے کہ اپنے قدموں کے نشان تک نہ چھوڑے۔ کیا بات ہے! یہ تو خود اس کتاب کے فلسفے کی ایک مثال ہے۔ بالکل، مصنف نے خود کو مٹا کر اپنی تعلیمات کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اور ان تعلیمات کا جو دل ہے نا، وہ اسی سوال کا جواب ہے جس سے آپ نے شروعات کی تھی۔ تو پھر آئیے سیدھا اسی دل تک پہنچتے ہیں۔ بغیر کوشش کے کچھ حاصل کرنا، یہ بات ہی متضاد لگتی ہے، مطلب دماغ مانتا نہیں ہے اس کو۔ تاؤ تے چنگ اس ناممکن سی بات کو ممکن کیسے بناتا ہے؟ کتاب کا مرکزی تصور وہ وے کہلاتا ہے۔ وے جی، اس کا لفظی مطلب ہے بغیر کچھ کیے سب کچھ کرنا۔ اب اس سے پہلے کہ لوگ اسے سستی اور کاہلی کا سبق سمجھیں، میں یہ واضح کر دوں کہ اس کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا ہرگز نہیں۔ اچھا۔ بلکہ یہ عمل کی سب سے خالص، سب سے مؤثر شکل ہے، ایک طرح کی فلو سٹیٹ۔ فلو سٹیٹ، جیسے کہتے ہیں کہ کوئی کھلاڑی زون میں ہے، یہ مثال تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ تو صرف کچھ لمحوں کے لیے ہوتا ہے نا؟ کیا تاؤ پوری زندگی اسی حالت میں گزارنے کی بات کر رہا ہے؟ یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ کھلاڑی والی مثال ایک شروعات ہے، اسے تھوڑا اور وسیع کرتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسے آپ ایک ماہر ڈرائیور ہوں اور آپ کو شعوری طور پر ہر گیئر یا بریک کا نہ سوچنا پڑے۔ جی، آپ کا جسم خود ہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ یا ایک ماہر شیف جو ترکیب نہیں دیکھتا، بس محسوس کر کے بہترین کھانا بنا لیتا ہے۔ ان حالتوں میں ایسا لگتا ہے جیسے کھیل خود کو کھیلتا ہے یا کھانا خود کو پکاتا ہے۔ عمل کرنے والا اور عمل ایک ہو جاتے ہیں۔ یہی وے ہے، زبردستی نہیں بلکہ قدرتی بہاؤ۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، اور کتاب کے باب 48 میں کچھ ایسا ہی لکھا ہے کہ آپ چیزوں پر زبردستی کم سے کم کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخر کار آپ بے عملی تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب کچھ نہیں کیا جاتا تو کچھ بھی ادھورا نہیں رہتا۔ جی، لیکن میرا سوال وہی ہے، یہ حالت حاصل کیسے کی جائے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ہم کائنات کی جو بڑی ذہانت ہے نا، اس پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک ڈرائیور اپنی مسل میموری پر بھروسہ کرتا ہے۔ ہم اپنی چھوٹی ایگو کو، اپنی ہر وقت کی پلاننگ کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ایک بڑی طاقت کو کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور یہیں سے نرمی کا تصور آتا ہے۔ نرمی کا مطلب کمزوری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے لچکدار ہونا۔ جیسے طوفان میں بڑا اکڑا ہوا درخت اکھڑ جاتا ہے، جبکہ نرم گھاس جھک کر بچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ زبردستی کرنے کے بجائے قدرتی بہاؤ کے ساتھ چلنے کی بات ہے۔ یہ فلسفہ تو دلچسپ ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آج کی زندگی میں اسے اپنانے کے عملی طریقے کیا ہیں؟ یہ صرف کتابی باتیں تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب اس کے لیے بہت واضح اصول بتاتی ہے، اور پہلا اصول جو شاید سب سے مشکل ہے وہ ہے کنٹرول چھوڑ دینا۔ یہ تو واقعی سب سے مشکل ہے۔ آج کل تو ہم ہر چیز کو مائکرو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کام کو، اپنے رشتوں کو۔ اور یہی سب سے بڑی پریشانی کی جڑ ہے۔
باب 29 میں لکھا ہے، کیا آپ دنیا کو بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بڑی مایوس کن بات لگتی ہے۔ یہ مایوسی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت کا بیان ہے کہ دنیا کو اپنی مرضی سے توڑا مروڑا نہیں جا سکتا۔ استاد چیزوں کو ویسا ہی دیکھتا ہے جیسی وہ ہیں، انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کیے بغیر وہ انہیں اپنے راستے پر چلنے دیتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا اس سے معاشرے میں انارکی نہیں پھیل جائے گی کہ بس سب کچھ چھوڑ دو، جو ہو رہا ہے ہونے دو؟ یہ بہت جائز سوال ہے، اور کتاب اس کا جواب باب 57 میں دیتی ہے، اور وہ حیران کن ہے۔ کہا گیا ہے، میں قوانین کو جانے دیتا ہوں اور لوگ خود بخود ایماندار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں معیشت میں مداخلت چھوڑ دیتا ہوں اور لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نظام نہ ہو، بلکہ یہ کہ جب آپ لوگوں پر حد سے زیادہ کنٹرول مسلط کرتے ہیں تو آپ ان کی اندرونی اچھائی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ کنٹرول چھوڑنے والی بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن صرف کنٹرول چھوڑ دینا تو کافی نہیں ہو سکتا، اس سے تو انسان بالکل بے بس محسوس کرے گا۔ بالکل، اور یہ ہمیں دوسرے اصول کی طرف لاتا ہے، عاجزی۔ اور اس کے لیے کتاب پانی کی مثال دیتی ہے، جو تاؤزم کی سب سے اہم علامت ہے۔ باب 8 کہتا ہے، سب سے بڑی اچھائی پانی کی طرح ہے، جو تمام چیزوں کو بغیر کوشش کے فائدہ پہنچاتا ہے۔ جی یہ ان نیچی جگہوں پر رہتا ہے جنہیں لوگ حقیر سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ ہم ہمیشہ اوپر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ پانی ہمیشہ سب سے نچلی سطح تلاش کرتا ہے۔ اور اسی عاجزی میں اس کی اصل طاقت ہے۔ پانی ہر چیز کو زندگی دیتا ہے، لیکن خود کریڈٹ نہیں لیتا، اور وہ اپنی نرمی اور ثابت قدمی سے سخت ترین پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، لڑ کر نہیں۔ اور اسی اصول کو کتاب نے قیادت یعنی لیڈرشپ سے بھی جوڑا ہے۔ باب 66 میں لکھا ہے، تمام ندیاں سمندر کی طرف بہتی ہیں کیونکہ وہ ان سے نیچے ہوتا ہے، عاجزی اسے طاقت دیتی ہے۔ جی اگر آپ لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سے نیچے رہنا ہوگا۔ یہ آج کے لیڈرشپ ماڈل کا بالکل الٹ ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا اصول جو پہلے دو سے جڑا ہے وہ ہے توقعات کے بغیر عمل کرنا، یعنی کام کرنا لیکن اس کے نتیجے سے خود کو الگ رکھنا۔ اچھا، باب 2 میں استاد کی تعریف یوں کی گئی ہے، وہ پیدا کرتا ہے مگر مالک نہیں بنتا، عمل کرتا ہے مگر توقع نہیں رکھتا، جب اس کا کام ہو جاتا ہے تو وہ اسے بھول جاتا ہے، اسی لیے اس کا کام ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہ نکتہ آج کی دنیا میں شاید سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے۔ ہم تو ہر عمل فوری نتیجے کے لیے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں تو لائکس گنتے ہیں۔ جی، فوری ویلیڈیشن چاہیے۔ بالکل، یہ فلسفہ تو اس پوری ذہنیت پر سوال اٹھا رہا ہے۔ باب 9 میں بھی کہا گیا ہے، اپنا کام کرو پھر پیچھے ہٹ جاؤ، سکون کا یہی واحد راستہ ہے۔ یہ تو کامیابی کی ایک بالکل نئی تعریف ہے۔ اور چوتھا اور آخری عملی اصول ہے خالی پن اور سادگی کو اپنانا۔ ہم سب اپنے ذہن کو مزید معلومات، خیالات، منصوبوں سے بھرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جی، لیکن تاؤ کا راز یہ ہے کہ اصل طاقت حاصل کرنے میں نہیں بلکہ خالی کرنے میں ہے۔ خالی پن؟ یہ تو سننے میں کچھ منفی سا نہیں لگتا۔ خالی پن میں کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ کتاب اس کے لیے بہت خوبصورت مثالیں دیتی ہے۔ باب 11 میں کہا گیا ہے کہ ایک پہیے کو اس کا خالی مرکز ہی قابل استعمال بناتا ہے، ایک پیالے کو اس کی اندرونی خالی جگہ ہی کام کا بناتی ہے، اچھا، اور ایک کمرے کی خالی جگہ ہی اسے رہنے کے قابل بناتی ہے۔ آخر میں کہا گیا ہے، ہم وجود کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن عدم وجود ہی وہ ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ خالی پن امکانات سے بھرا ہے۔ اور اس کا اطلاق ہمارے ذہن پر بھی ہوتا ہے، یعنی غیر ضروری خیالات، خواہشات سے ذہن کو پاک کرنا۔ مجھے باب 20 کا وہ انقلابی خیال یاد آ رہا ہے، سوچنا چھوڑ دو اور اپنی پریشانیاں ختم کر دو۔ جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقل کا استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ہر وقت جو ذہن میں ایک تبصرہ چلتا رہتا ہے نا، اس سے چھٹکارا پایا جائے۔ اپنے ذہن کو ڈی کلٹر کرنا۔ بالکل۔ تو یہ دنیا اور خود کو دیکھنے کا ایک مکمل نیا انداز ہے۔ ہم نے 4 اصولوں کی بات کی: کنٹرول چھوڑنا، پانی کی طرح عاجز ہونا، توقع کے بغیر عمل کرنا اور خالی پن کو اپنانا۔ کتاب میں بار بار ایک مثالی شخصیت، استاد کا ذکر آتا ہے۔ یہ استاد کیسا ہوتا ہے؟
استاد، جسے انگریزی ترجموں میں دی ماسٹر کہا گیا ہے، وہ مرد یا عورت ہے جس کی زندگی کائنات کے قدرتی بہاؤ کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہو چکی ہے۔ وہ فطرت کو فتح نہیں کرتا بلکہ اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کی کچھ خاص خصوصیات ہیں۔ پہلی ہے صبر۔ باب 15 میں ایک سوال پوچھا گیا ہے، کیا آپ میں اتنا صبر ہے کہ آپ انتظار کریں جب تک آپ کی مٹی بیٹھ نہ جائے اور پانی صاف نہ ہو جائے؟ یعنی عمل کرنے سے پہلے انتظار کرنا، یہ آج کی ہسل کلچر کے بالکل برعکس ہے۔ جی۔ دوسری خصوصیت ہے لا تعلقی۔ باب 7 کہتا ہے، استاد پیچھے رہتا ہے اسی لیے وہ آگے ہے، وہ تمام چیزوں سے لا تعلق ہے اسی لیے وہ ان کے ساتھ ایک ہے۔ مطلب اپنی ذات کی فکر سے آزادی۔ بالکل۔ اور تیسری خصوصیت ہے خود پر قابو۔ باب 33 کا مشہور قول ہے، دوسروں کو جاننا ذہانت ہے، خود کو جاننا حقیقی حکمت ہے۔ دوسروں پر قابو پانا طاقت ہے، خود پر قابو پانا حقیقی طاقت ہے۔ صحیح۔ استاد باہر کی دنیا کو نہیں، اپنے اندرونی رد عمل کو منظم کرتا ہے۔ جی، حقیقی طاقت یہی ہے۔ ان تمام خصوصیات کو دیکھتے ہوئے مجھے باب 22 کا ایک متضاد خیال یاد آ رہا ہے جو شاید اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ اس میں لکھا ہے، اگر تم مکمل ہونا چاہتے ہو تو خود کو نامکمل ہونے دو۔ اگر تم سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑ دو۔ یہ بظاہر غیر منطقی لگتا ہے، لیکن شاید یہی وہ نقطہ ہے جہاں کوشش ختم ہوتی ہے اور بہاؤ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ تضادات ہی تاؤ کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ہماری سیدھی سادی منطق کو چیلنج کرتا ہے تاکہ ہم ایک گہری حقیقت کو سمجھ سکیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو تاؤ تے چینگ کے مطابق جد و جہد کے بغیر مقاصد حاصل کرنے کا راز کاہلی نہیں بلکہ وے ہے، یعنی عمل بے عملی۔ جی۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں ہم صحیح کام صحیح وقت پر بغیر کسی اندرونی مزاحمت کے کرتے ہیں، اور اس تک پہنچنے کا راستہ کنٹرول چھوڑنے، پانی کی طرح عاجز بننے اور کائنات کے قدرتی بہاؤ پر بھروسہ کرنے سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ زبردستی اور مداخلت سے ہٹ کر اجازت دینے اور ہم آہنگ ہونے کی طرف ایک مکمل ذہنی تبدیلی ہے۔ یہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ جیسا کہ باب 43 میں کہا گیا ہے، دنیا کی سب سے نرم چیز دنیا کی سب سے سخت چیز پر قابو پا لیتی ہے۔ حقیقی طاقت جھکنے میں ہے، مزاحمت میں نہیں۔ بالکل۔ پانی پتھر کو اپنی طاقت سے نہیں، اپنی ثابت قدمی اور نرمی سے کاٹتا ہے۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر میں باب 47 کی ایک سطر پر غور کرنے کی دعوت دینا چاہوں گی۔ بغیر اپنا دروازہ کھولے آپ دنیا کو جان سکتے ہیں۔ استاد بغیر گئے پہنچ جاتا ہے، بغیر دیکھے سمجھتا ہے، اور بغیر کچھ کیے حاصل کر لیتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور گہرا خیال ہے۔ اس کے ساتھ میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے ہے، میری زندگی میں وہ کون سی ایک چیز ہے جسے میں زیادہ کوشش کر کے حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، جبکہ شاید اسے کسی چیز کو چھوڑ کر یا کم کوشش کر کے زیادہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال پر غور کیجیے گا۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیجیے۔